नाजरीन, आज जो है वो हमने देखा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि डॉक्टर महरंग बलोच का जो काफिला है वो पंजगोर पहुंच गया है। और रास्ते में, क्योंकि कल तुर्बत के अंदर हमने देखा था कि कितना शानदार उनका वहां पर इस्तेमाल हुआ, एक बहुत बड़ा जो इज्तिमा हुआ, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनसे जो है वो वहां पर डॉक्टर महरंग बलोच ने खिताब किया। Hello and welcome viewers, this is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel। नाजरीन, आज जो है वो हमने देखा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, वो खबर वैसे आपको कम ही मिलेगी चैनल्स पर तो, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि डॉक्टर महरंग बलोच का जो काफिला है वो पंजगोर पहुंच गया है। और रास्ते में, क्योंकि कल तुर्बत के अंदर हमने देखा था कि कितना शानदार उनका वहां पर इस्तेमाल हुआ, एक बहुत बड़ा जो इज्तिमा हुआ, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनसे जो है वो वहां पर डॉक्टर महरंग बलोच ने खिताब किया। और फिर वहां से ये काफिला आज आगे चला और आज जो है ये ग्रीशा की तरफ जा रहा था। और पंजगोर के मकाम पर जो है वो आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। वहां पर भी डॉक्टर महरंग बलोच ने खिताब किया और डॉक्टर महरंग बलोच ने जो है वहां पर कहा कि रियासत अगर ये समझती थी कि बलोच उनके खिलाफ मुतहरिक नहीं हो सकते तो हम आपको दिखा दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब ये कहते थे कि पत्थर और सर का मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो बलोच कौम जो है वो और सर देगी और आप जो है वो पत्थर, हम आपके पत्थरों को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। तो ये बड़े उनके जो है वो अल्फाज थे। वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग, अभी इलेक्शन भी हुए वहां पर, लेकिन उस वक्त जो है वो जो हमने सियासी इनकी तहरीकें देखी लोगों की और वो इलेक्शन के लिए जो कंपेन्स चलाई जा रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई भी इतने लोग बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सका। और ये तो कोई इस तरह का वेल प्लान जलसे जुलूस भी नहीं थे, ये तो जो है वो काफिला आ रहा है और उसका लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, उसको जो है वो लोग निकल निकल कर बाहर खुद आ रहे हैं। उन्हें पता है वहां पर ना कोई बिरयानी मिलनी है, ना वहां पर कोई और कोई चीज खाने को मिलनी है, ना इन लोगों ने जो है वो सोलंग बना सकते हैं, या ना ये लोग जो है वो नालियां बना सकते हैं, या ना ये लोग रोड बना सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर आवाम इतनी बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है कि वो उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते जो ये सब कुछ कर सकते हैं। और एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक, एक ऐसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पार्लिमानी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवाम उसको अपना तर्जमान समझ रही है और ये समझ रही है बलूचिस्तान की अवाम कि ये असल हमारे जो तर्जमान हैं और ये हमारी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और जो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो इनका है यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मतलब होता है ना, जब आप निकल के किसी का साथ देते हो, किसी का इस्तकबाल करते हो, तो ये आज वाज़े पैगाम हमें बलूचिस्तान में जिस जिस जगह से ये काफिला गुजरा वहां से मिला कि बलूचिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है। ये अब बड़ा वाजे हो गया है। जितनी भी हमारी जो सियासी जमातें हैं, वहाँ की जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, जो रियासत के वफादार हैं, और वो सब कह रहे थे कि जनाब ये चंद लोग हैं। DGISPR ने भी कहा ये जत्था है, ये गिरोह है और ये मुल्क दुश्मनों के इशारों पर चल रहा है और ये एक प्रॉक्सी है और इनको फंडिंग हो रही है। आज मेरा ख्याल है उन सबको अंदाज़ा हो गया होगा, वैसे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था, लेकिन अगर उस वक्त वो अंदाज़ा नहीं कर सके तो अब उन्हें कल तुर्बत का इज्तिमा देख लेना चाहिए और आज पंजगोर का इज्तिमा देख लेना चाहिए, ताकि उनकी आंखें खुलें, उन्हें समझ आए कि जो वो बयानियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं अवाम उसको नहीं खरीद रही, बल्कि उससे ज्यादा नफरत कर रही है और उसके मुतजाद चल रही है। आपने किसी को डिक्लेयर किया कि ये गद्दार है, ये किसी की प्रॉक्सी है, ये जत्था है, ये ग्रोह है, अवाम निकल के उसका इस्तकबाल कर रही है। इसका मतलब कि आपसे वो इतनी शदीद नफरत करती है और जिसके खिलाफ आप ये बात करते हैं उसको वो अपना हीरो बना लेती है। तो ये जो मामला है ये अब हमारे रियासती इदारों को सोचने की ज़रूरत है कि वो इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो इस मुल्क के अंदर अमन सुकून चाहते हैं, या वो फिर जो है वो इस तरह की बातें करके लोगों को इस तरह गद्दार डिक्लेयर करके हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो फिर इस तरह अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो इस मुल्क के अंदर सुकून कैसे आएगा। आर्मी चीफ साहब फसाद फिल अर्ज की बातें करते हैं कि जी फसाद फिल अर्ज सबसे बड़ी बुराई है और ये वो सारी चीजें, तो इन सब चीजों से क्या पैदा हो रहा है। आप किसी
ایک تنظیم کو آپ آتے ہیں بغیر ثبوت فراہم کیے انڈیا کی رپورٹنگ دکھاتے ہوئے، آپ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اس کو انڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹس ہیں، یہ انڈیا کی پراکسی ہیں، یہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں، یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اس سے امن سکون تو پاکستان کے اندر آئے گا نہیں، اس سے تو فساد ہی پھیلے گا نا۔ اور پھر آپ نے یہ ایک دن کا اجتماع تھا، 28 جولائی کو اجتماع ہونا تھا گوادر کے اندر، وہاں پر یہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے، وہاں پر تقریریں ہوتی، وہاں پر سب کچھ ہوتا، اس کے بعد شام کو لوگ گھروں کو چلے جاتے، لیکن آپ نے کہا جی کہ نہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیوں کے جو ٹائر ہیں وہ بلاسٹ کروا دیے کہ شاید یہ نہیں پہنچ سکیں گے وہاں پر، یہ لوگ وہاں پر نہیں جا سکیں گے، لوگ شہید کیے، لوگوں کو زخمی کیا، تشدد کیا، لاٹھیاں برسائیں، کھانا کی جو وہ سپلائی تھی وہ بند کر دی، فوڈ سپلائی آپ نے بند کر دی، لوگوں تک کھانا نہیں پہنچ رہا تھا، روزگار نہیں مل رہا تھا، بند تھی سڑکیں، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اب لوگ ان سے نفرت کریں گے کہ ان کی وجہ سے روڈ بند ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے سڑکیں بند ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے روزگار نہیں چل رہا، لیکن اس کے الٹا ہوا ہے۔ جب وہ اب قافلہ واپس چل رہا ہے تو وہ جو ایک گوادر کے اندر راجی مچی کا اجتماع ہونا تھا، وہ آج ہر گلی گلی کریا جو ہے وہ اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، اب وہاں پر جو ہے وہ جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے وہ اس کو بڑی بلند آواز سے دے رہے ہیں، اب دنیا ان کو مزید توجہ سے سن رہی ہے۔ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد ان کو قوم جو ہے وہ مزید توجہ سے سن رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ جی بالکل آپ ٹھیک ہیں، آپ کا جو بیانیہ ہے وہی اصل بیانیہ ہے، وہی ہماری ترجمانی ہے، بلوچ عوام کہہ رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو ریاستی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے آپ نے یہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف اس قسم کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ 8 فروری کو لوگوں نے نکل کے ووٹ کے ذریعے آپ کے خلاف غصہ نکالا، حالانکہ لوگوں کو پتا بھی تھا کہ اس ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود لوگ نکلے اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ووٹ ڈالا، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ آپ کی مخالفت کے اندر ووٹ ڈالا۔ آپ نے غدار قرار دیا تھا، آپ نے ملک دشمن اس پارٹی کو قرار دیا تھا، اب آپ نے کس کو جتھا قرار دے دیا ہے، کسی تنظیم کو، حالانکہ ان دونوں کا کوئی بھی جو ہے وہ کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی آپ نے جس کو آج تک جتھا گروہ اور غدار قرار دیا ہے، عوام نے اس کو اپنا ہیرو بنا لیا ہے۔ عوام اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اتنا زیادہ نفرت کرتی ہے، اور نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی یہ پالیسیاں، اپنے لوگوں پر پالیسیاں، آپ کا ہر ادارے کے اندر انٹرفیرنس، آپ کی ہر معاملے کے اندر جو بڑھتی ہوئی وہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے آپ کا، جتنا زیادہ آپ کی انوالومنٹ ہے جو بڑھتی ہوئی، اس کو آپ نے اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ ہر ادارے کے اوپر جا کے دیکھیں جی اس کا کوئی ریٹائرڈ چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، زیادہ تر کاروبار آپ کر رہے ہیں، زیادہ تر زراعت آپ کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ وہاں پر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایف سی وہاں پر کھڑی کی ہوئی ہے، اور وہاں پر لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوگوں کو مسنگ پرسن بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ کیا کہہ لیں، دہشت گردی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، روزانہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہیں کچھ لوگ مر رہے ہیں، اور اس سب کے باوجود ہم جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم ملک کی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی، یہ جن لوگوں کا کام ہے ان لوگوں کو کام کرنے دیں، اور آپ اس ساری چیزوں سے باہر نکلیں، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر رہی ہے، اور اگر اس کو یہاں پر بند نہ لگایا گیا تو یہ ایک ایسا لاوا اور ایک ایسا طوفان آئے گا اس سے جو سب کے لیے خطرناک ہوگا، اور وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا۔ تو لہٰذا ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وہ موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ سوچ بچار کر لیں، آپ سوچ لیں، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے باہر نکالیں، آپ ان سب چیزوں سے باہر نکلیں، عوام کے نمائندوں کو عوام کی پالیسیاں بنانے دیں، عوام کے نمائندوں کو اپنی عوام کے لیے کام کرنے دیں، تاکہ جو ہے وہ یہ ملک بہتری کی طرف جا سکے، یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مسائل کا مداوع کریں۔ اگر مسنگ پرسنز لوگ ہیں تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت کے اندر پروڈیوس کیا جائے اور وہاں پر اس کو سزا دلوائی جائے، اور جس شخص نے یہ مسنگ پرسنز لوگوں کو کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، جس ادارے نے، جس شخص نے، جس تنظیم نے، ان کو فوری طور پر سزا دی جائے تاکہ یہ اس کا مداوع ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 50 لاکھ دے کے لوگوں کو آپ خوش کروا لیں گے اور وہ کہیں گے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو گیا، تو ایسا حل نہیں نکلنے والا، ایسے مسائل نہیں ٹھیک ہونے والے۔ تو جناب
ابھی بھی آپ کے پاس آخری ایام ہے, آخری موقع ہے, آخری وقت ہے کہ ایک اچھا ڈیسیجن لے لیں اور پھر اس کو بچا لیں. کل کو کسی کو رسپانسیبل قرار نہیں دیا جائے گا. آج پاکستان کے اندر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جو 1971 میں ہوا اس کا ذمہ دار کون تھا, 100 میں سے 99 لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ریاستی ادارہ تھا, فوج تھی جس کی وجہ سے وہ دو لخت ہو گیا. اس وقت جنرل یحییٰ خان کا کردار تھا, ہاں پولیٹیکل لوگوں کا بھی کردار تھا, بٹ زیادہ تر آپ کو جواب یہی ملے گا اور آپ ہی قصوروار ٹھہرائے گئے تھے اور آندہ بھی آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے اگر ابھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے. خیر آج پنجگور کی عوام نے انتہائی کمال کر دیا ہے. ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے جو لوگ نکلے ہیں, جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے, لوگ آ کے استقبال کیا ہے. حالانکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کوئی ووٹ نہیں مانگتا ہے, کسی نے اسمبلی کے اندر نہیں جانا, جا کے کسی نے کوئی کسی کو روڈ سڑک نالی نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو درجہ چارم کا ملازم نہیں لگوا سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود قوم ان کے ساتھ نکل کے کھڑی ہو گئی ہے. اس کا مطلب جو ان کا بیانیہ ہے, جو BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بیانیہ ہے, جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا بیانیہ ہے, جو سمیع الدین بلوچ کا بیانیہ ہے, جو سبقت اللہ کا بیانیہ ہے, جو ڈاکٹر سبیحہ کا بیانیہ ہے, جو دیگر اس تنظیم کے جو لوگ ہیں جو ان کا بیانیہ ہے, اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے بلوچ عوام. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے اور ہماری حکومت اور ریاست کو ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس کہ وہ ہوش کے ناخن لے کے سب کچھ کو ٹھیک کر لیں, ورنہ پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. گڈ بائے.